السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ محترم سامعین و ناظرین، انتہائی دکھ کی بات ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جس ملک پاکستان کو ہم نے اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا کہ یہاں ہم امن و امان سے زندگی گزاریں گے، یہاں ہم اللہ رب العزت کی عبادت بحفاظت کر سکیں گے، یہاں ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا، یہاں ہم حیا کا درس دیں گے، یہاں ہم اسلام کا دین کا درس دیں گے، لیکن بہت ہی دکھ کی بات ہے، دل خون کی آنسو روتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں آئے دن نئے سے نئے کیسز سامنے آتے ہیں، کبھی وہاں کبھی یہاں، تو ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ جب یہ ظلم، جب یہ زیادتی کی جاتی ہے تو محترم سامعین و ناظرین، یہ ظلم کرنے والا آخرکار کون ہے؟ اس کا اصل مجرم کون ہے؟ اس کا اصل قصوروار کون ہے؟ کس کو سزا ملنی چاہیے؟ سزا دینے والا کون ہوگا اور سزا لینے والا کون ہوگا؟ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا معاشرہ دن بدن بھٹکتا ہی چلا جا رہا ہے، آئے دن درندے اپنی درندگی سے باز نہیں آتے، کوئی بھی اٹھتا ہے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نشان عبرت بنانے والا نہیں ہے۔ یہ پیچھے چھوٹی سی بچی کے ساتھ واقعہ ہوا قصور میں، اس سے آگے یہ ہماری سڑک کے اوپر، مار روڈ کے اوپر بھی واقعہ ہوا، لاہور میں 20 واقعات ہوئے، مختلف شہروں میں بے شمار واقعات سامنے آتے ہیں، ہر روز، ہر ویک، ہر مہینے میں ایک نہ ایک انوکھا واقعہ سامنے آتا ہے، لیکن حکومت خاموش کیوں ہے؟ آج یہ پنجاب کالج میں لاہور میں یہ واقعہ ہوا، ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں جو اسکول اور کالج میں جاتے ہیں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جاتے ہیں، یونیفارم میں جاتے ہیں، لیکن جب واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو کفن میں لوٹتے ہیں، تو حضرات حکومت خاموش کیوں ہے؟ اس مجرم کو کیفر کردار تک کس نے پہنچانا ہے؟ اس ظالم کو کس نے عبرت کا نشان بنانا ہے؟ میری آپ سب سے گزارش ہے، حکومت سے بھی گزارش ہے کہ جتنی دیر تک آپ ان درندوں کو پکڑتے نہیں ہیں، معاشرے میں ان کالی بھیڑوں کو پکڑتے نہیں ہیں اور سر عام لوگوں کے سامنے ان کو نشان عبرت بناتے نہیں ہیں، سولی پہ لٹکاتے نہیں ہیں، درندوں کے سامنے ان کو ڈالتے نہیں ہیں، اتنی دیر تک یہ کیسز رکنے والے نہیں ہیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا کہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ 14 اگست 1947 کو ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں لٹا دی تھی، نوجوانوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں کے ٹکڑے کروا دیے تھے، والدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو لٹا دیا تھا اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اور ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا اس لیے کہ جو مرضی درندہ اٹھے گا، جو مرضی بغیرت اٹھے گا اور بغیرتی کرے گا اور اس کو کوئی روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، جیسے مرضی بدماشیاں کرے گا، عیاشیاں کرے گا، کون روکنے والا ہے اس کو؟ حکومت آپ سے گزارش ہے، ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، یہ عیش و عشرت، یہ ملک کی فروانیاں اور یہ پیسہ، یہ ریل پیل چھوڑیے، حکومت عوام کا خیال کرے۔ اور جو میرے دوست، میرے بیٹے، میری بہنیں، میری بیٹیاں احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ احتجاج کریں، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، لیکن احتجاج میں بے قصور لوگوں کو ظلم کا نشانہ نہ بنائیں، ملک پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں، ملک پاکستان کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں، جو درندے ہیں ان کو پکڑیں۔ یہ
حالیہ دنوں میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اب ان درندوں کو پکڑے اور نشان عبرت بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان درندوں کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو نشان عبرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔